عزیزان گرامی، والدین کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے قرآن کے اندر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. غور کیجئے گا ذرا اس آیت کے ترجمے پر. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، ان دونوں میں سے، کون دونوں؟ ماں اور باپ، ماں باپ میں سے کوئی ایک اس عمر کو پہنچ جائیں جس عمر میں وہ اپنے کام خود انجام نہیں دے سکتے، اور فرمائیے ذرا، جس عمر میں ان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو خود انجام دینے سے معذور ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے کلمہ اف بھی اپنی زبان پہ جاری نہ کرنا. اور کیجئے ذرا، ان کے سامنے کلمہ اف بھی اپنی زبان پہ جاری نہ کرنا. اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جب وہ اپنے کام خود انجام نہ دے سکے. کیوں؟ جب تک خود انجام دے رہے ہیں تب تک شاید تمہاری ضرورت نہ پڑے. غور فرمانے بھائی، جب تک ان کے جسم میں طاقت ہے، وہ خود اپنے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، تو شاید آپ کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ضرورت نہ پڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس حالت میں بھی ان کی بے عزتی کرنے لگیں، ان کی بد احترامی کرنے لگیں، ان کی تعظیم نہ کریں نا. لیکن قرآن کسی اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ اس حالت کو پہنچ جائیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد اب اپنے کاموں کو انجام نہ دے سکیں اور تمہارے اوپر ان کی زندگی کا دار و مدار آ جائے، ان کے جتنے کام ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے، اولاد کو کرنا پڑے، تو اس صورت میں اولاد کو اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں والدین کی خدمت کیسے کروں. اور فرمائیے ذرا، میں والدہ کے سارے کام کیسے انجام دوں، میں والد کی زندگی کو کیسے آگے بڑھاؤں. اسے اپنی جو ہے وہ اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں بنانا ان چیزوں کو. تو قرآن کہہ رہا فلا تقل لہما اف، ان کی شان میں اف بھی نہ کہنا. صحیح نا، اف بھی نہ کہنا. اب یہ اف ہے کیا؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا، اف، اف، صحیح نا، الف اور فے دو حرفوں سے مل کے بنا اف، صحیح نا، اگر اللہ کی نظر میں اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا جس سے والدین کی اہانت ہو سکتی ہوتی، تو خداوند عالم انسان کو اس کلمے کے استعمال سے بھی ان کی شان میں منع کر دیتا، اور ہمارے اس کلمے کے استعمال سے بھی منع کر دیتا. جب ذرا غور کیجئے، اف جو ہے یہ کلمہ اختیاری ہے یا اضطراری ہے؟ ذرا غور کیجئے گا جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میری زبان پہ یہ اف آتا کب ہے؟ میں اف کا لفظ اپنی زبان پہ لاتا کب ہوں؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ. عام بول چال میں اف کا استعمال نہیں ہوتا. غور کیجئے ذرا، نہیں ہوتا نا. یہ آپ اف کا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک حکم کے بعد ابھی پہلا حکم کا عمل نہیں ہوا تھا، دوسرے حکم کا دوسرا حکم آ گیا، دوسرے پہ عمل نہیں پورا ہوا تھا، ادھر سے تیسرا حکم آ گیا، تیسرے پہ عمل پورا نہیں ہوا، چوتھا حکم آ گیا، طبیعت نے بوجھ محسوس کیا، لفظوں سے نکاح زبان پہ آیا اف. یہی ہے نا، حکم اور آرڈر کا تسلسل بڑھتا چلا گیا جی. اب طبیعت نے بوجھ محسوس کیا، صحیح ہے، تو یہاں پہ زبان پہ آ گیا اف، جسے ہم اوفو کہتے ہیں کچھ لوگ، اوفو، صحیح نا. یہ جو لفظ ہے تو کب زبان پہ آیا؟ کہ جب فطرت پہ حکم کا تسلسل جو ہے وہ بوجھ بن گیا. صحیح ہے. تو آپ نے اندازہ کیا کب ہم اف کہتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا یہ اف کی بھی اجازت نہیں دیتے ہم آپ کو. عام طور پہ والدین کے ساتھ کوئی اہانت کرے تو قرآن اس کی اجازت کیا دے گا، جب وہ یہ کہہ رہا کہ ہم اس اف لفظ ہے اف کی بھی اجازت ان کی شان میں بولنے کے لیے نہیں دیتے. اور ہمارے تو عزیزان گرامی، اب ماں نے حکم دیا بیٹا پانی لے آؤ، بیٹا پانی لے آیا، بیٹا وہ چشمہ اٹھا دو، پانی لا کے دیا ہی تھا، دوسرا حکم آ گیا چشمہ اٹھا دو، اٹھا دیا. بیٹا وہ میرا عصا اٹھا دو، وہ اٹھا دیا. بیٹا وہ میرا کپڑا وہ رکھا ہو ذرا وہ رومال اٹھا دو، وہ اٹھا دیا. اب یہاں پہ زبان پہ اف، اور ہمارے اب زبان پہ آئے گا اف. تو اسلام کیا کہتا کہ ادھر سے جتنے حکم آتے چلے جائیں تمہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ عمل کرتے ہوئے سارے اعمال انجام دے دیے لیکن کلمہ اف زبان پہ آ گیا تو اس کا مطلب تم نے والدین کی اطاعت نہیں کی. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. فلا تقل لہما اف، ان کی شان میں یہ کلمہ اف نہ کہنا. صحیح نا. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں.
انہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، ان کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی، ایک ایسا اسلامی معاشرہ چاہتا تھا قرآن جہاں والدین کی عظمت رہے، جہاں والدین کا احترام رہے، جہاں والدین سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ایک ایسا معاشرہ چاہتا قرآن، صحیح نا؟ کتنے گھروں میں قرآن پہنچ گیا، کتنے گھروں میں اللہ کی تعلیم پہنچ گئی۔ ایک سوال ہے آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، صحیح نا، کہ کتنے گھروں میں یہ حکم اسلام پہنچ گیا؟ اگر پہنچ گیا تو واقعاً جو ہے ہم مولائی بھی ہیں، ہم کربلائی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم جعفری بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں، اور کیجئے ذرا۔ لیکن اگر یہ حکم قرآن ہی میرے گھر میں نہیں آیا تو کیسا جعفری، کیسا حسینی ہے، کیسا مولائی، کیسا کربلائی؟ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر کیسا؟ پتہ چلا کہ ایک نوجوان ماتم بھی کرتا ہے، ذکر محمد والے محمد بھی کرتا ہے، مجالس میں شریک بھی ہوتا ہے، اور پھر گھر جاتا ہے تو کبھی والدہ کو ڈانٹتا ہے، کبھی والد کو اذیت دیتا ہے، ان سے تو طلاق کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، صحیح ہے، ان کے جو ہے وہ زندگی کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اسے کیا ملا بھائی؟ جب قرآن کو عزادار اگر قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرے گا تو کیا ان سے توقع کریں جو بنو امیہ کے دین پہ ہیں؟ صلاۃ ہے محمد والے محمد پر۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا، حضرت علی کے دین پہ عمل کرنے والا، حضرت امام حسین کی شہادت پہ گریہ کرنے والا، اگر وہ قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کرے گا تو کیا بنو عباس سے کہیں کہ تم قرآن پہ عمل کرو؟ کیا بنو امیہ کو دعوت دیں کہ تم قرآن پہ عمل کرو؟ نہیں، دعوت تو انہی کو دی جائے گی کہ جو اسلام کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، کہ تم سے کوئی حکم قرآن چھٹنا نہیں چاہیے، کوئی حکم خداوند عالم جو ہے معزول نہیں ہونا چاہیے، ہر حکم اسلام کی اپنے گھروں میں جو ہے اس پہ عمل کرو، تب جا کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اور پھر آیت آگے بڑھتی تو آیت آگے بڑھ کر کے کہتی ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان کے سامنے گفتگو کرنا تو بہت ہی نرم لہجے میں، سے نا، ان کی شان میں اچھا کلام کرنا، کبھی جو ہے نہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب یہ آیت کا اور دوسری آیت جو ہے اس کا ایک جز ہے، اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے یا اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رہو۔ جی آج آپ ماشاءاللہ سے جوانی کے عالم میں ہیں، شباب کے عالم میں ہیں، یہ کاندھے کسی کے سامنے جھکتے نہیں، سینہ تنا رہتا ہر وقت، غرور تکبر کی حالت رہتی، مجھ سے اچھا نوجوان اس پورے ایریے میں کون ہے، مجھ سے زیادہ ہینڈسم کون ہے، صحیح ہے نا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا وہ ہینڈسم تم باہر بنے رہو، اچھی بات ہے، صحیح ہے نا، وہ حسن و جمال باہر کے لیے ہے، وہاں دکھاؤ، صحیح ہے، لیکن جب ان کے سامنے آنا تو ان کے سامنے یہ بازو تنے نہ رہیں، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکا دو، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ آج جو تمہارا عالم شباب ہے یہ نہ ہوتا اگر انہوں نے بچپنے میں تمہاری تربیت نہ کی ہوتی۔ جو کچھ طاقت و قوت تمہارے پاس ہے، آج جو تمہارے بازوؤں میں قوت ہے، آج جو تمہارے جسم میں طاقت ہے، وہ سب ان کا ذریعہ۔ اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ کون تھا کہ جو اس انسان کی جب یہ پیدا ہوا اس انسان کی زندگی کو صرف ایک مرحلہ آگے بڑھا دیتا؟ ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے، دنیا میں مخلوق خدا بہت ہے نا، کوئی اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ زمین کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، اگر ہواؤں میں مخلوق کو ہم شمار کریں تو اس کا شمار نہیں، پانی کے اندر کتنی مخلوق ہے، زمین میں کتنی مخلوق ہے، صحیح نا، ان سب کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ظاہری مخلوق جو آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اگر اس پہ گفتگو کروں تو مخلوق خدا کی کوئی کمی تو نہیں ہے جی، لیکن اس مخلوق خدا میں خداوند عالم نے کچھ نظام بنائے، وہ نظام کچھ اس طرح سے ترتیب دیے کہ کسی کو والدین کی صرف 2 دن کی ضرورت ہے، کسی کو 4 دن ضرورت ہے، کسی کو 2 مہینے ضرورت ہے، کسی کو 4 مہینے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ والدین کی کسی کو ضرورت۔ غور کیجئے گا ذرا جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جی، مچھلی نے انڈے دیے، اس سے بچے نکل گئے، صحیح نا، بس انڈے دینے تک کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی کس مخلوق کی۔ اب جب بچے وجود میں آ گئے تو ان بچوں کو نہ کھلانے کی ذمہ داری نہ ان کو بچانے کی ذمہ داری، تو اس مخلوق کو کتنی ضرورت ہے والدین کی؟ چند لحظوں کی بس۔ غور فرمائیے ذرا، یعنی اپنی زندگی میں اب اسے ضرورت نہیں ہے،
اب آئیے اپنے گھر کی باتیں دیکھ لیجئے، جو کسانی کرتے ہیں، جو جانور پالتے تھے یا دیکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بکری نے بچے دیے، کتنے دن ضرورت ہے ان بچوں کو والدین کی، ماں کی؟ والد کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن ماں کی کتنے عرصے تک ضرورت ہے، کتنے پیریڈ میں ضرورت ہے؟ سوچئے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے، جی زیادہ زیادہ 3 مہینے 6 مہینے، صحیح ہے نا؟ ماں کی ضرورت، جب تک دودھ کی ضرورت ہے تب تک ماں کی ضرورت ہے، اس کے بعد اسے ماں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اور آگے بڑھ جائے، شیر کو کتنی ضرورت ہے، اونٹ کو کتنی ضرورت ہے، بھینسوں کو، گائے کو اور دوسری مخلوق کو کتنی ضرورت ہے؟ کسی کو 2 مہینے، کسی کو 3 مہینے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 1 سال، اس سے زیادہ کی والدین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جسے اشرف المخلوق بنایا تھا، غور کیجئے گا ذرا، جسے اشرف المخلوق بنایا تھا، سب سے بہتر مخلوق قرار دیا تھا، اسے ولادت کے طور پہ اتنا مجبور بنا دیا کہ والدین کی ضرورت جب تک زندہ رہے گا تب تک والدین کی ضرورت رہے گا۔ صلاۃ محمد والے محمد۔ اور کیجئے جو تم سے کمتر مخلوق تھی اس کی ضرورتیں کم رکھی، غور کیجئے گا ذرا۔ اور جس کو اشرف المخلوق بنایا، ملائکہ کو جس کے سامنے سجدہ کرا دیا، یہی ہوا نا، ملائکہ کو سجدہ کرا دیا، اور اگر جس نے نہیں کیا اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا۔ اے حضرت انسان، کبھی تو غور کر کہ تیری وجہ سے شیطان سے خدا نے دشمنی لے لی۔ غور کیجئے گا ذرا، بھئی شیطان اور اللہ کے درمیان جو دشمنی ہوئی وہ کس کی وجہ سے؟ غور فرمائیں، اس نے اپنے ایک عبادت گزار کو اپنی بارگاہ سے نکالا، مردود قرار دیا، تو کس کی وجہ سے؟ بھئی اللہ کی عبادتوں میں تو کوئی کمی اس نے نہیں کی تھی، بس تیری تعظیم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابلیس حضرت انسان کی تعظیم کرنا، وہ کہتا تھا میں تیری عبادت کروں گا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اگر تو اس کے سامنے نہیں جھکے گا تو ہم اپنی عبادتوں کو بھی تجھ سے قبول نہیں کریں گے، ضروری ہے کہ اگر مجھے مانتا ہے تو اسے مان۔ اور کیا صلاۃ محمد والے محمد پر، اگر تو میرا ماننے والا ہے تو اسے مان، یہ میری اشرف المخلوق ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس نے تمہارے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرا دیا، کبھی تو شرم آ جائے، میرے معبود تو نے میرے سامنے اپنی عبادت گزاروں کو جھکا دیا، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کروں گا۔ صلاۃ محمد والے محمد۔